الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے اور درود حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور علیہ السلام کی ذات طیبہ پہ درود پاک پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم حضور شیخ الجامعہ استاذ گرامی حافظ سعید صاحب قبلہ، استاذ گرامی مولانا رفیق احمد صاحب قبلہ مصباحی، استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا غوث محمد صاحب قبلہ فیضانی ازہری، حافظ اللہ بخش صاحب اور دیگر جتنے بھی علماء ذی وقار، اساتذہ کرام، حفاظ عظام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، بے شک منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، بے شک مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، بے شک پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، واہ کیا دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، واہ کیا بات، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا ہوں۔ میرے اساتذہ کرام کا جمع غفیر ہے، سارے اساتذہ کرام جن سے میں نے دروس سیکھے ہیں، ان کے سامنے میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ استاذ گرامی قبلہ غوث محمد صاحب ازہری ابھی بہت پیاری باتیں علم کے تعلق سے بیان کر رہے تھے۔ زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا، دو چار باتیں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، خاص طور سے جو فیضانی حضرات یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے، اور جو ابھی آج جن کے سروں پر دستار بندی کی جائے گی اور جو آج فراغت حاصل کریں گے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، محبوب تم ارشاد فرما دو علم والے اور غیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات میں جو آج طلبہ فارغ ہوں گے ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کریں اور اپنی سوچ کو محدود نہ رکھیں، صرف مسجد تک یا مکتب تک، یا پھر جو ہے ایک طبقہ اور بھی ہمارے معاشرے میں جو پایا جاتا ہے تعویذ گنڈوں تک، وہ سوچ محدود لے کے بندہ نہیں اٹھے کہ یا تو میں نے کسی مسجد میں امامت کر لینی ہے یا پھر میں نے جا کے کسی مکتب میں پڑھا لینا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں چلی تو میں نے جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کو جھوٹ بول کے تعویذ گنڈوں کا استعمال کر کے میں نے پیسے کما لینے۔ آج جس طریقے سے حالات بن رہے ہیں آپ اپنی سوچ کو بلند رکھیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف یہاں سے یہ دینی تعلیم حاصل کر کے اور جائیں اور جا کے کسی مکتب میں بیٹھ جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی لے کے چلیں، اور اپنی پرواز کو اتنی بلند رکھیں تاکہ ہمارا جو پچھڑا ہوا سماج ہے اور جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے ان کی باغ ڈور ہم لوگ سنبھال سکیں۔ اور فیضانی برادران جو جتنے آئے ہوئے ہیں اپنے علاقوں کے اندر جہاں جہاں کام کر رہے ہیں
ان سے گزارش کروں گا جس طریقے سے ابھی ہم لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی تو قبلہ عارف صاحب انگلش میڈیم اسکول چلا رہے ہیں جودھ پور کے اندر، اور جو ہے حافظ قبلہ غوث محمد صاحب چلا رہے ہیں، کچھ حضرات ہیں جو اس طریقے کے کام کر رہے ہیں. تو ہر فیضانی اپنی یہ ذمہ داری سمجھے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی شامل کرے. آج آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، آج آپ پولیس محکمے میں چلے جائیں، آج آپ کورٹ کچہریوں میں چلے جائیں، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ کو ہمارے جو قوم ہے اس کی تعداد مائنس میں ملے گی. کسی بھی سبجیکٹ میں ہم لوگ ہیں ہی نہیں. حضرت قبلہ جس طریقے سے عرض کر رہے تھے، ڈراپ آؤٹ بچوں کی تعداد ہمارے اندر سب سے زیادہ ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے حضور قبلہ شیخ الجامعہ، یہ تو ہمارے لیے ایک مثال ہے. آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے جس طریقے کے خاموشی کے ساتھ انہوں نے کام کیے. اللہ ان کی عمر جو ہے لمبی کرے اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہمت و حوصلہ دے. لیکن جو ہے ایک چیز میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اتنے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں مشورتاً عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ آس پڑوس میں مزارات کا ایک پورا جو ہے وہ جمع غفیر ہے، اور بہت ساری مزارات ایسی ہیں جو فرضی ہیں. ہمارے ادھر بیکانیر چھیتر میں اگر آپ چلے جائیں گے، ایسی ایسی مزارات ہیں جہاں پہ سالانہ 15 20 لاکھ روپے چندہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لاکھوں روپے کھانے پینے میں یا پھر میلے مگریوں کے اندر اڑا دیے جا رہے ہیں. سالانہ 15 سے 20 لاکھ روپے چندہ ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ 1% بھی نہیں آتا ہے. تو دارالافتاء بھی ہے تو ہم لوگ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بھی تیار کریں کہ یہ جو پیسہ جو فرضی جو خرچ ہو رہا ہے فالتو کا، صاحب مزار کے یہاں پہ عرس کا نام یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے قرآن خوانی کریں، فاتحہ پڑھ دیں یا ان کے نام کی نیاز لگا دیں، بس اتنا ہی. باقی کا جو پیسہ فالتو میں جو ویسٹ ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ تعلیمی معاملات میں انویسٹ کریں، اور اس بزرگ کے نام سے جو واقعی میں بزرگ ہے، یا کوئی ہاسپٹل کھڑی ہو جائے، یا کوئی انگلش میڈیم اسکول بن جائے، یا جو وہ غریب طبقے کے بچے جن کے پاس فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ پیسہ اکٹھا کر کے ان بچوں کی فیس میں کام لیا جائے. آپ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے علاقے میں جہاں پہ اس طریقے کی گندی رسومات ہو رہی ہیں، آپ لوگ آگے قدم بڑھائیں، اور جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ آئیں اور اس پیسے کو برباد ہونے سے بچائیں اور اس پیسے کو تعلیمی معاملات میں لگائیں. ورنہ ہمارے یہاں پہ ناک کا مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ لاکھوں روپے شادی بیاہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جو ہے وہ 2 لاکھ کے پٹاخے پھوڑ دیے، 2 لاکھ ڈی جے والے پہ خرچ کر دیے. یہ فضول خرچیاں یہ ہماری قوم کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. تعلیمی معاملات ہمارے اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ بالکل بھی ہمارے پاس کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ بندے نہیں ہیں. آپ یہ ادارہ فیضان اشرف دیکھ لیں، دوسرے ادارے جتنے بھی ہیں، میں حضرت سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں آپ ایک ایسی ٹیم بھی بنائیں جو ان اداروں کا سروے کرے، اور اس میں جو تعلیمی معیار ہے، کون کون سی تعلیم ہو رہی ہے اور کس لیول کی ہو رہی ہے. کیونکہ بہت سارے اداروں کو بذات میں خود جانتا ہوں جو صرف نام کے ادارے ہیں، جہاں پہ سالانہ چندہ تو ہو رہا ہے لیکن تعلیم اس لیول کی نہیں ہو رہی ہے جو ہونی چاہیے. تو ایک اگر کوئی ٹیم اس طریقے کی بنی ہوئی ہو جو سروے کرے اور وہاں پہ اچھے اسٹاف فراہم کرے، اور وہاں سے جو بچے چاہے ثانیہ اولا تک پڑھ کے آئیں، لیکن اس لیول کے پڑھ کے آئیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. تو بنیاد جب کسی بھی چیز کی مضبوط ہوگی تو وہ پھر جب بندہ آگے جائے گا تو اور زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ مضبوطی آئے گی. تو اسی طریقے سے اداروں کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جو خانقاہیں ہیں ان کی کمیٹیوں سے بھی مشورہ کر کے، کیونکہ حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آج آپ کے گھر کو شریعام توڑ دیا جاتا ہے، سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو نوٹس تک نہیں لیتا، آپ کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے سرکار ہے چاہے وپکش ہے کوئی بھی ہے. اگر آپ کو اٹھ کے آگے آنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور کہیں بھی دنیا کے حاشیے پہ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا جس طریقے سے حضرت نے جو ہے ارشاد فرمایا صرف ایک ہی وہ راستہ ہے، وہ ہے تعلیم. اور وہ دونوں تعلیمیں، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ہم لوگ ساتھ میں لے کے اٹھیں. اپنے اپنے علاقوں سے جہاں سے آئے ہیں، آپ جیسلمیر سے آئے ہیں، باڑمیر سے آئے ہیں، پیپاڑ سے آئے ہیں، جودھ پور، بیکانیر، جہاں سے بھی آئے ہیں، تو یہ ایک آپ آج کے اس جلسے سے یہ ارادہ لے کے جائیں، یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ ہم تعلیمی معاملات مضبوط کریں گے، اور جو ہے بچیاں اور بچوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ طریقے سے جو ہے اس کے اوپر دھیان دے کے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو فضول خرچیاں ہیں جو شادی بیاہ میں یا جو اعراض کے موقع پہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ایک چیز یہ اور ہو گئی ہے کہ اگر کوئی ان معاملات پہ بولتا ہے تو ہم لوگوں کی ذوف الاعتقادی اتنی زیادہ، اتنی تنگ نظری ہے کہ منٹ میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہم لوگ
جو ہے تانا مار دیتے ہیں کہ یہ لگتا ہے رستے سے بھٹک گیا یا بیگ گیا ہے. اللہ یہ چیزیں اور آ گئی ہیں. تو وہ پھر بندہ بیچارہ اکیلا اٹھنا نہیں چاہتا ہے کہ یہ جو خرافات ہو رہے ہیں اگر میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو سارے لوگ مجھے گھیر لیں گے. تو اگر ایک تنظیم ہوگی اچھے لیول کی اور مفتیان کرام کے جو ہے وہ تحت اگر یہ کام ہوں گے کہ یہ کام صحیح ہیں یہ غلط ہیں اور باقاعدہ پورا پیپر ورک پہ یہ چیزیں ہوں گی تو عوام کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ ہم پیسہ کہاں ویسٹ کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہمیں پیسہ لگانا چاہیے. تو وہ ایک اچھی سوچ آئے گی اور اچھی سوچ کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ معاشرہ ہمارا ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا اور معاشرے کے اندر چینج آتا ہوا نظر آئے گا. ورنہ ہم لوگ باتیں کتنی کر لیں جلسے کتنے ہی کر لیں. ابھی ایک سروے جس طریقے سے حضرت بتا رہے تھے بہار کے اندر جو سالانہ جو جلسے ہو رہے ہیں سالانہ جلسے تقریباً 450 550 ہو رہے ہیں اور ان کا جو سالانہ بجٹ جو جلسوں کے اوپر لگ رہا ہے وہ تقریباً جو آپ دیکھیں گے 5 سے 7 کروڑ روپے لگ رہا ہے اور رزلٹ اس کا کچھ نہیں آ رہا ہے. ہمارا الحمدللہ دارالعلوم کا جلسہ ایسے بہت ساری چیزیں ہم لوگ سیکھ کے جاتے ہیں. بہت سارے جلسے ایسے بھی ہونے لگے جس کے اندر صرف کمپٹیشن ہے. انہوں نے اس لیول کا جلسہ کیا ہم نے اس سے بڑا جلسہ کرنا ہے. ہمیں کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو اچھے کاموں میں کرنا ہے تعلیم کے معاملے میں کرنا ہے. وہاں پہ تعلیم اس طریقے کی ہو رہی ہے ہم نے اپنے مدرسے میں اس سے بہتر تعلیم دینی ہے. باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے. حضور شیخ الجامعہ صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. میں ان کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے آپ حضرات کے سامنے بولنے کے لیے جو ہے وہ اجازت دی اور ان کی جو ہے موجودگی کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. ورنہ اگر اس طریقے سے ہم لوگ جس طریقے سے زندگی جی رہے ہیں اگر ایسے ہی ہم لوگ زندگی جیتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ جو ہے وہ یہ فلاں کام کر لے گا یہ فلاں کام کر لے گا یہ بندہ کام کر لے گا اور کسی نے آگے بڑھ کے بس لاسٹ بات کہہ کے میں جو آپ سے اجازت چاہوں گا. جو پہلی چیز میں نے جو شعر جو پڑھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے شاعر نے جو ہے کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. آج ضرورت یہ کام تب ہوگا جب ہمارے پاس لیڈر ہوگا. تو یہاں ہمارے لیے لیڈر جو ہیں حضور شیخ الجامعہ ہیں. اس طریقے سے جو فیضانی برادران ہیں ان سے گزارش کروں گا اپنے اندر لیڈرشپ والی کوالٹی پیدا کریں. جب آپ آگے آ کے کسی بھی کام کی باغ ڈور سنبھالنے کی ہمت رکھیں گے تو عوام آپ کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی. ہمارے اس چھیتر میں 3-4 لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں. شہران عباد کے مفتی خالد ایوب صاحب ہیں IQ نام سے ادارہ جو ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. مولانا غوث محمد صاحب فیضانی ہیں جو ہے وہ کماری کے اندر جو معاملات جو کر رہے ہیں تعلیم کے اور بھی کئی ہیں. عارف صاحب کا میں نے جیسے نام ذکر کیا. تو اس طریقے سے ہم ہی میں سے لوگوں کو اٹھنا ہوگا آگے آنا ہوگا اور قوم کی باغ ڈور سنبھالنی ہوگی اور جو ہے ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لینی ہوگی. وہ قوم جو ہے نااہل ہو جاتی ہے جو اپنی ذمہ داریاں دوسروں کے کندھے پہ ڈال دیتی ہے. اور رات اندوری کا شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. انہوں نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں وہ برباد ہو رہا ہے اس کو ہونے دو اپنے تو ٹھیک ہیں لیکن کل وہ بربادی ہمارا بھی مقدر بن سکتی ہے. اس لیے اپنی سوچ کو درست کریں تعلیمی معیار اپنے اندر بہتر کرنے کی کوشش کریں. دینی اور دنیاوی تعلیم بچے اور بچیوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. باتیں بہت ساری تھی کہنے کے لیے. دل میں ہیں درد و غم کے فسانے بھرے ہوئے برسوں سناتا اگر کوئی درد آشنا ملتا. زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. جی چاندہ ہے اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں. جے وس چلے میرا سوہنے نو حشر تک روک لواں. نہ نظر کرم دی جھات مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی. یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی. گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز. ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا. تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ.